السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بخاری شریف کا ہمارا یہ درس کا سلسلہ جاری ہے۔ حدیث نمبر 3 کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ پہلے ترجمہ پوری حدیث کا مکمل ہوا، پھر اس کے بعد کچھ تشریحات بھی میں نے بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہاں تک میں نے گزشتہ اتوار بیان کیا تھا۔ جب یہ وحی الہی اور سورہ اقرأ کی 5 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی تو سرکار اسے لے کر واپس آئے۔ اس میں جو غور کرنے اور توجہ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ کر یوں نہیں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، یوں نہیں کہا، ڈائریکٹ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے پہلی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی، سورہ اقرأ نازل ہوئی، اس کی جو 5 آیتیں بغیر بسم اللہ کی نازل ہوئی، اور اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں۔ ہم احناف کے نزدیک کسی بھی سورت کا بسم اللہ جز نہیں، جیسے امام شافعی کے ہاں الحمدو کی پہلی یعنی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، پھر تیسری آیت الرحمن الرحیم، یعنی ان کے ہاں پہلی آیت بسم اللہ، اور ہم حنفیوں کے نزدیک پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس پر بہت سے دلیلیں ہمارے پاس موجود ہے۔ امام بیضاوی نے اس سے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھائی اور صحابہ نے آپ کی نماز کا تذکرہ کیا تو وہ یوں کیا کہ سرکار نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، پھر سرکار نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی نے یہ بیان نہیں کیا کہ پھر سرکار نے پڑھا اعوذ باللہ، پھر پڑھا بسم اللہ، سرکار نے شروع کیا الحمدللہ سے۔ تو یہ بھی دلیل، اور یہ اقرا جب آئی تب بھی نہیں۔ اچھا، پہلے صورتوں کے شروع میں بسم اللہ تھا ہی نہیں، پہلے ابتدان کچھ نہیں تھا، بعد میں یہ سورہ یعنی کہ بسم اللہ جو ہے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری ایک آیت اللہ نے الگ سے نازل فرمائی جو کسی سورت کا حصہ نہیں، الگ ہے۔ اور جب الگ ہے اور قرآن کی ایک آیت ہے تو ہمارے لیے جب ہم پورا قرآن پڑھیں تو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ضروری، کہ قرآن کی آیت ہے، چھوٹنی نہیں چاہیے، اور وہ بھی بلند آواز سے زور سے قرآن کی تلاوت کے طور پر پڑھنا ضروری۔ اس لیے آپ نے رمضان میں دیکھا ہوگا، ماہ رمضان میں جب حفاظ تراویح پڑھاتے ہیں تو پھر وہ اخیر میں جب سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا 3 مرتبہ، تو 1 مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، 1 مرتبہ، تاکہ قرآن کی اس آیت کی بھی تلاوت ہو جائے۔ بہرحال تو بسم اللہ یہ سورتوں کا جز نہیں ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اب جب یہ آیتیں نازل ہو گئی، آپ لوٹے اور لوٹ کر فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ کہتے جب سرکار واپس لوٹے ہیں، یرجف فؤادہ، آپ کا دل کانپ رہا تھا، آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، فزملوہ، تو آپ کو چادر اڑائی، حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ آپ سے وہ خوف جاتا رہا۔ اب سوچیں، یہ کوئی قریب کا معاملہ نہیں ہے کہ بھئی پڑوس میں آپ عبادت کر رہے تھے اور جلدی سے آئے اور کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، کانپ رہے ہیں۔ آپ غار حرا جو 3 میل کے فاصلے پر ہے، 3 میل کا فاصلہ مکہ سے، اس 3 میل کے فاصلے سے آپ چل کر آئے، اور اتنی دیر لگی ہے کہ اس میں تو اگر آدمی ہو تو نارمل ہو جائے، لیکن سرکار نارمل نہیں ہوئے۔ سرکار جب پہنچے ہیں تب بھی آپ کا جسم کانپ رہا ہے، یرجف فؤادہ، آپ کا دل لرز رہا ہے، یعنی یہ دل جو ہے وہ ایسے ایسے ہو رہا ہے، لرز رہا ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہاں پر ہے کہ یرجف بوادرہ، فؤاد کی جگہ بوادر کا لفظ، بوادر کہتے ہیں دونوں شانوں کے بیچ میں جو گوشت کا حصہ ہے، یہ کانپ رہا تھا۔ اور یہ کب کانپتا ہے؟ جب بندہ گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ تو اللہ کے رسول جب حضرت خدیجہ کے پاس 3 میل کا فاصلہ طے کر کے آئے تب بھی کانپ رہے، کہا چادر اڑاؤ، چادر اڑائی گئی، چادر اوڑھ کر تھوڑی دیر لیٹے تو پھر تھوڑا سا سکون ہوا۔ اب جب سکون ہوا تو پھر سرکار نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ
فقال لخدیجہ، آپ نے حضرت خدیجہ سے اخبر حل خبر، آپ سے فرمایا اور سارا واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا، میں عبادت میں تھا، فرشتہ آیا، اس نے مجھے دبایا اور کہا اقرا اقرا اقرا، پھر کہا اقرا بسم اللہ، ساری باتیں بتائی. کہتے لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے آپ پر ڈر گیا تھا. لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر خوف ہو گیا تھا. اب یہ خوف کیا تھا، اپنے آپ پر ڈر کیا تھا؟ تو شارحین حدیث کہتے ہیں یہ خوف اور یہ ڈر اس بات کا تھا، سرکار کے کہنے کا مطلب یہ تھا. اب یہ خوف نہیں تھا، اب تو وہ خوف دور ہو گیا، لیکن جب وہاں نازل ہوئی وحی تب یہ خوف ہوا. اور وہ خوف کیا ہوا؟ کہتے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر خوف ہو گیا تھا. شارحین کہتے مطلب یہ ہے کہ میں ڈر گیا کہ یہ اتنا سخت معاملہ ہے وحی کا، اللہ کے کلام کا، اتنا سخت، اتنا بھاری. پتہ نہیں ایک بار میں یہ حالت ہے، پتہ نہیں میں یہ بوجھ برداشت کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. ابھی تو پہلی بار آیا ہے، بار بار وحی آئے گی تو میں بار بار اس تکلیف کو، اس بوجھ کو میں برداشت کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، اس شدت کو میں برداشت کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، اس کا مجھے خوف ہو گیا. یا پھر اس بات کا خوف کہ اللہ نے یہ جو بھاری ذمہ داری مجھ پر ڈالی کہ قرآن کی تبلیغ کرنا، لوگوں تک پیغام پہنچانا، دین اسلام کی دعوت دینا. اب تک لوگ 40 سال سے مجھے صادق و امین کہتے آ رہے ہیں، اب تک لوگ مجھے سچا امانت دار کہتے آ رہے ہیں، اب اچانک ان کے خلاف کھڑا ہو کر مجھے کہنا ہے کہ نہیں، جو کچھ تم مانتے ہو سب غلط، ایک اللہ کی عبادت کرو. جب میں یہ کہوں گا ہے نا، تو میں اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. مجھے خوف ہو گیا کہ پتہ نہیں میں یہ ذمہ داری ادا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. اور یہ خوف ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں، نارمل سی بات ہے. اور قرآن میں ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی یہ بیان اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ اذهب انت واخوک، آپ اور ہارون جائیں کہاں؟ الی فرعون فانہ طغی، آپ فرعون کے پاس جائیں، آپ اور ہارون دونوں جاؤ. اور پہلے تو حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس کہ اس نے سرکشی کی ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ میرا ساتھ دینے کے لیے ہارون بھی میرے ساتھ کر دے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہارون کو بھی میں نے تمہارا وزیر بنایا، تمہارا ساتھی بنا دیا، تم دونوں جاؤ. تو پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، چونکہ مجھ پر ان کا ایک ایسا معاملہ، یعنی کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک قبطی جو فرعونی تھا وہ بنو اسرائیل کے ایک شخص کو پریشان کر رہا تھا. تو جب اسے دیکھا اس حال میں تو آپ کو بڑا غصہ آیا، گئے جا کر اس فرعونی کو ایک تماچا مارا، ایسا تماچا کہ بندہ گرا، مر گیا، گر کے مر گیا، ایک تماچے میں مر گیا، اتنا زبردست تماچا. اور جب وہ مر گیا تو بھائی مر گیا تو اس کا بدلہ موت قصاص میں، حالانکہ جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، لیکن یہ لوگ تو الزام لگائیں گے کہ ہمارا بندہ مار دیا تو مارو، ان کو بھی قتل کرو. تب آپ وہاں وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے. پھر وہاں 10 سال رہے، پھر حضرت شعیب کی بیٹی حضرت صفورہ سے آپ کا نکاح ہوا، پھر واپس لوٹے. پھر راستے میں وہ درخت سے آپ کو نور نظر آیا، جس نے کہا، اس سے آواز آئی، درخت کے اندر سے آواز آئی، انا ربک، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا اللہ ہوں. تو حضرت موسیٰ کو وہاں پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت موسیٰ پر درخت کے اندر سے آواز آئی. اور پھر اس کے بعد آپ مصر آئے، اب پھر مقابلہ، تو کہا جاؤ اس نے سرکشی کی ہے تو جا کر اسے سمجھاؤ. تو حضرت موسیٰ کہتے مجھے ڈر ہے کہ وہ معاملہ ہے مجھ پر، یہ پھر قتل نہ کر دے، ڈر ہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ، گھبراؤ مت. تو اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب بھی ہو سکتا ہے یہ ہے کہ میں جب یہ اعلان کروں گا تو ہو سکتا ہے لوگ مجھے شہید کر دیں، تو جو ذمہ داری مجھے دی گئی وہ میں مکمل نہ کر سکوں، دین اسلام کو پھیلانے کا جو کام ہے میرا، تبلیغ رسالت کا جو کام میرا ہے وہ میں پورا نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے یہ ڈر تھا. تو آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خوف ہو گیا کہ میں یہ ذمہ داری ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، میں یہ وحی الہی
बर्दाश्त कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। तो हज़रत खदीजा जो आपकी गमगुसार हैं, आपकी बीवी हैं और सुख दुख में साथ देने वाली है ना। बीवियों को ऐसा होना चाहिए कि जहां शौहर थोड़ा सा ढीला हो तो फिर वो उसको सपोर्ट करे, उससे हौसला दे, है ना, उसके दिल को थोड़ा मजबूत करे, सहारा दे। हज़रत खदीजा ने ये काम किया, तसल्ली दी। और क्या तसल्ली दी? वो कहती हैं कल्ला कल्ला वल्लाही मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं फरमाएगा। यानी आपको जो जिम्मेदारी दी गई हो आप पूरा न कर सकें और सारे अंबिया के सामने आप रुस्वा हो जाएं, आप कायनात के सामने जलीलो रुस्वा हो कि सबने अपना काम किया था, ये आखिरी नबी और रसूल बनाकर भेजे गए, ये अपना काम न कर सके। कहते कल्ला वल्लाही ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम हरगिज ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह आपको जलील और रुस्वा होने दे। आपका काम अधूरा तो नहीं रहना, और आपको ये लोग कत्ल कर दें ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। हालांकि फिर बाद में ये हुआ कि अब ये जब वही यानी दावत का काम शुरू हुआ ना, इब्तिदाई, ये पहली वही, उसके बाद वही रुक जाएगी 3 साल तक। 3 साल के बाद दूसरी वही आती है। तो तबलीग का काम पोशीदा था, छुपा, पोशीदा तौर पर छुप कर, जिसे लगे कि ये समझेगा, मेरी बात समझेगा, उससे जाकर पोशीदा चुपके से कहो। तो हज़रत खदीजा तो पहले ही मुसलमान हो गई। वर्क़ा बिन नौफल ने भी ये कह दिया कि अगर आप ऐलान नबूवत करेंगे तो मैं आप पर ईमान लाऊंगा, मदद भी करूंगा। आगे उनकी बात आ रही है। तो हज़रत खदीजा भी मोमिना हो गई। फिर एक बच्चे थे हजरत अली। अच्छा, सिद्दीक अकबर, उन्हें भी पता चला तो वो भी ईमान ले आए। हज़रत अली को पता चला तो हज़रत अली भी ईमान ले आए। हज़रत अली का मसला ये कि उनको कैसे पता चला वो मैं आपको बताऊं। हज़रत अली चूंकि सरकार के घर ही में रहते थे, परवरिश भी सरकार ने की, बचपन से पैदा हुए, उसके बाद से सरकार ने ले लिया था अबू तालिब से कि आपके पास तो बहुत बच्चे हैं और आपकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं, तो इनकी परवरिश मैं करूंगा, एक को मुझे दे दो, एक को हजरत यानी कि जाफर को दे दें। तो दोनों ले गए एक एक बच्चा। तो कहते हैं कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को पाला पोसा, ये 10 साल की उम्र के हैं और सरकार के साथ रहते हैं। तो सरकार और हज़रत खदीजा दोनों अपने रूम में, अपने कमरे में नमाज पढ़ रहे हैं, दोनों नमाज पढ़ रहे हैं रात के वक्त। और हज़रत अली आए और देखा कि दोनों कुछ अजीब सा काम कर रहे हैं, दोनों कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो मैंने तो कभी नहीं देखा। ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई नया तरीका है। जब सरकार ने सलाम फेरा, फारिग हुए नमाज से सरकार और हज़रत खदीजा, तो हज़रत अली ने पूछा, ये आप दोनों ये क्या कर रहे थे, आप दोनों ये क्या कर रहे थे, कुछ नया लगा? तो सरकार ने फरमाया कि खामोश, किसी से कहना मत, किसी से कहना मत, है ना। हम नमाज पढ़ रहे थे और हम यानी मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूं, मैं तुझे भी दावत देता हूं कि तू भी इस्लाम कबूल कर ले, तू भी मुसलमान हो जा, एक अल्लाह की इबादत करने वाला हो जा। तो हज़रत अली कहते हैं मैं अब्बास से मशवरा कर लूं, अब्बास से बात कर लूं, पूछ लूं। सरकार ने कहा नहीं, खबरदार, ये अभी छुपा मामला है, पोशीदा बात, आम नहीं होनी चाहिए, तो मशवरा मत करो, रहने दो, लाना है तो लाओ वरना तो छोड़ दो, मत लाओ, लेकिन किसी से कहना मत। तो हज़रत अली का ठीक, रात में सोए तो पूरी रात वही दिमाग में चल रहा था। सुबह उठे तो अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करता हूं, मैं मोमिन होता हूं, मुझे मशवरे की जरूरत नहीं, आपने कह दिया बात खत्म है। तो आप ही मान लिया। तो अब ये जो है, ये यानी कि चंद अफराद थे, धीरे धीरे कुछ लोग ईमान ला रहे थे। तो छुपी तौर पर दावत थी। फिर 3 साल के बाद फिर दोबारा वही का आना शुरू हुआ। तो फिर ऐलान हुआ कि अब आप ऐलानिया दावत दें, इस्लाम की दावत आम करें, अब खुले आम निकले, है ना। तो अब सरकार ने जो है फस्दा बिमा तु उमर, आपको जिस चीज का हुक्म दिया जाता है आप खुले आम ऐलानिया उसका ऐलान करें। तो फिर सरकार ने यानी कि ऐलान शुरू कर दिया। बहरहाल, तो अब कहने की बात यह है कि ये छुपे तौर पर पहले तो इब्तिदान दावत शुरू हुई। तो हज़रत खदीजा ने जब ये सारी बात सुनी है तो आप कहते हैं अल्लाह आपको हरगिज रुस्वा तो नहीं फरमाएगा, लेकिन चलें आपकी तसल्ली के लिए
ایک آدمی ہے میرے پاس، میں اس کے پاس لے جاتا ہوں، چلو اس سے مشورہ کرتے ہیں، اس سے بات کرتے وہ کیا کہتا ہے، کہا چلو. تو سرکار کو لے گئیں اور اچھا پہلے سرکار کی یعنی حضرت ورقہ کے پاس لے جانے سے پہلے حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں، اپنی دلیل بھی دی. اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں فرمائے گا. کیوں؟ وجہ، اور یہ بڑی پیاری بات اور ہمارے لیے قابل عمل. حضرت خدیجہ نے کہا اللہ آپ کو رسوا کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. وتحمل الکل، اور آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یعنی کہ لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، سامان بھی اٹھانا ہو، مدد کرنا ہو، آپ ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. تو آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، کسب یکسبو کا معنی ہوتا ہے کمانا، معدوم کا معنی جو نہ ہو وہ کماتے ہیں. تو آپ معدوم کماتے ہیں. اس کے اب دو معنی ہو سکتے، تکسب المعدوم کا معنی دو تین معنی ہو سکتے. ایک معنی یہ کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، مال آپ کے پاس نہیں ہے، آپ خود کماتے ہیں اور اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ کسی سے سوال نہیں کرتے، آپ کسی سے مانگتے نہیں، نہ کسی کے اوپر بوجھ بنتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ذرا کھلا دے نا تو، تھوڑا میرا خرچ تو اٹھا لے. کہتے ہیں آپ کسی پر بوجھ نہیں بنتے. تقسیب المعدوم، جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ خود کما کر کھاتے پیتے ہیں. دوسرا معنی یہ، معدوم کا معنی جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو نادار ہے، غریب، فقراء، مساکین، کہتے ہیں آپ ان کے لیے کماتے ہیں. تقسیب المعدوم، آپ معدوم کماتے ہیں مطلب مال کما کر آپ انہیں کھلاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. تیسرا معنی، آپ معدوم کماتے. معدوم دو چیزیں، یعنی کہ صرف مال ہی نہیں، جو آپ یعنی کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے آپ وہ کماتے ہیں. مطلب یہ کہ جس کے پاس مال نہیں ہے آپ مال کما کر اسے دیتے ہیں، جس کے پاس اخلاق نہیں ہے آپ عمدہ اخلاق اسے دیتے ہیں، جس کے پاس سچائی نہیں، امانت داری نہیں، آپ اسے سچائی اور امانت داری عطا فرماتے ہیں. تو جس کے پاس جو نہیں آپ اسے وہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ معنی ہے تقسیم المعدوم، آپ جو چیز نہیں ہے وہ کماتے ہیں اور لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفِ، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے ہیں، آپ مہمانوں کو کبھی واپس نہیں لوٹاتے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور راہ حق میں جو حادثات پیش آتے ہیں آپ لوگوں کی ان پر مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. وہ حوادث، حوادث اردو لفظ، اسے کہنے ایکسیڈنٹس، ایکسیڈنٹ جو لوگوں کے ساتھ راہ حق میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی اچانک ان پر مصیبت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اس مصیبت سے آپ انہیں نکالتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ اخلاق اور یہ اوصاف جس کے ہوں اللہ اسے کبھی ذلیل و رسوا نہیں فرماتا. تو ہمیں سیکھنے والی بات کیا ہے؟ ہم بھی یہ اخلاق اختیار کریں تو ہم در در کی ٹھوکر کھانے سے بچ جائیں گے. اللہ ہمیں کسی اور کا محتاج نہیں کرے گا، اللہ ہمارے لیے راستے کھول دے گا، اللہ زمین و آسمان سے ہمارے لیے رزق کی بارش فرمائے گا، ہے نا. تو یہ اخلاق اختیار کریں، اللہ ہمیں بھی ذلیل نہیں فرمائے گا. ہم جہاں کھڑے ہوں گے اللہ وہیں ہمارے لیے راستہ پیدا فرما دے گا. یہ مانا. کہتے ہیں اب یہ جب گئے ہیں، کہتے فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِیجَةُ، حضرت خدیجہ آپ کو لے کر گئیں، حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرْقَةَ بْنَ نَوْفَلَ ابْنِ اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجہ. تو آپ سرکار کو لے کر آئیں ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى کے پاس، ہے نا. اب یہ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى پورا نام ہے باپ دادا کے نام کے ساتھ، ہے نا. آج کل تو ہم کو 3-4 پیڑھیوں سے آگے یاد نہیں ہوتے، ہے نا. اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کی 14-15 پیڑھیاں یاد رکھتے تھے، صرف اپنا نہیں. یعنی کہ اس مکہ میں جتنے لوگ رہتے ہوں، مدینے میں جتنے، پورے عرب میں جتنے رہتے ہوں، آپ صرف کہو کہ میں فلاں قبیلے کا، جیسے آج کل قبیلے پٹھان، شیخ، منصوری، خلیفہ یا سید، تو صرف کہو کہ میں فلاں پٹھان قبیلے کا اور میں فلاں ابن فلاں، تو وہ شروع ہو جائیں گے ہاں ہاں تو فلاں ابن 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 فلاں، تیرا نسب تو فلاں سے ملتا ہے.
اور اس مشہور آدمی تک آپ کو پہنچا دیں گے کہ جس کے بعد سب کو پتا ہے کہ وہ کس کی اولاد. جیسے حضور کا نسب بیان کیا جاتا ہے عدنان تک، سب کو پتا ہے کہ بھئی عدنان کے آگے حضرت عدنان اسماعیل کی اولاد، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے، اور حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں. حضرت ابراہیم اولو العزم نبیوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، اور پھر وہ حضرت آدم تک اوپر جاتا ہے. لیکن بہرحال کہنے کی بات یہ کہ یہ نسب سب کے جانتے تھے، صرف اپنا نہیں ہے نا. انہیں اسے کہتے ہیں علم انساب، نسب کا علم. بہرحال تو یہ ورقہ بن نوفل کے پاس آئے، اور یہ تھے کون؟ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی، حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے. کہتے ہیں وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اور یہ حضرت ورقہ بن نوفل ایک ایسے آدمی تھے جو زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت اور اسلام دو زمانے ہیں. ایک زمانہ جاہلیت اسلام سے پہلے جو زمانہ، وہ زمانہ جاہلیت ہے. اسلام کا اعلان ہوا تو اب زمانہ اسلام ہے. دو زمانے، زمانہ جاہلیت وہ جو اسلام سے پہلے ہو. تو کہتے ہیں آپ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، عیسائی ہو گئے تھے. یہ حضرت ورقہ بن نوفل یعنی یہاں تھے، مکہ میں تھے. تو ورقہ بن نوفل اور زید بن نفیل اور اس طرح کے دو چار لوگ تھے. یہ نکلے کس کی تلاش میں؟ حق کی تلاش میں نکلے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا، گھنٹیاں بجانا اور یہ سارے کام کرنا اور ان کو سجدے کرنا، یہ تو غلط ہے، ہم یہ نہیں مانتے. تو حق کی تلاش میں نکلے. تو ملک شام جا پہنچے، راہبوں سے ملاقات ہوئی، اور وہ بھی ایسے راہب جو واقعی دین عیسوی، جو صحیح معنوں میں دین عیسوی تھا، نصرانیت عیسائیت تھی، ویسے پادری ملے. انہوں نے کتاب کا علم بھی سکھایا اور کتاب کی تعلیمات، انجیل، تورات سب سکھایا. تو کہتے جب یہ سکھایا وہ نصرانی ہو گئے. تو اب انجیل کو وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں اس روایت میں یہاں پر بخاری میں یہ ہے کہ وہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے. انجیل سریانی میں تھی، اس سے عبرانی میں لکھتے. اور دوسری روایت میں بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے کہ وہ انجیل کو عربی میں بھی لکھتے تھے، یعنی عبرانی میں بھی لکھتے، عربی میں بھی لکھتے. تو سریانی، عبرانی، عربی ساری زبانیں جانتے تھے، اور بہت بوڑھے شخص تھے. تو نصرانی ہو گئے تھے، اور آپ بہت ذہین و فطین اور بہت بڑے عالم تھے اور راہ حق کے مسافر تھے. ایک اللہ کے ماننے والے میں آپ حضرت عیسیٰ کو اپنا نبی مانتے. آگے اب یہ مکہ میں آ کر نصرانیت ہی پر قائم تھے. تو جب حضرت خدیجہ آپ کو لے کر آئیں سرکار کو ورقہ بن نوفل کے پاس، تو کہتے ہیں وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ. آپ عبرانی میں کتابیں لکھتے تھے اور آپ انجیل کو عبرانی میں لکھتے تھے. ماشاءاللہ اتنا لکھتے جتنا اللہ چاہتا. کہتے ہیں وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، بہت بوڑھے شخص تھے، عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی. قَدْ عَمِيَ، کیوں نابینا ہو چکے تھے. آج کل تو اب کیا ہو گیا، چشمے آ گئے کہ ہم کو جب دکھنا کم ہوتا ہے تو ہم نمبر نکلوا لیتے ہیں تو ہمارا دکھنا صاف ہو جاتا ہے. اس زمانے میں چشمے تھے نہیں، تو پھر بندہ کیا ہو جاتا تھا؟ نابینا، اندھا ہو جاتا تھا. اس زمانے میں اندھائی ہونا ایک آخری آپشن تھا. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، آخری منٹیں ہیں تو میں ایک آخری بات آپ کو، پھر حدیث میں ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قوت حافظہ جیسے امام بخاری کا قوت حافظہ بڑا مضبوط تھا، ویسے امام ترمذی کا بھی بڑا مضبوط تھا، امام مسلم کا بھی تھا. یہ جتنے محدثین ہیں ان کے قوت حافظہ بڑے مضبوط تھے. اور میں کبھی قوت حافظہ پر کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. ہمارے درس بخاری میں آئے گی، باتیں چلتی رہے گی، میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیرت کریں گے کہ اس زمانے میں کیسے کیسے لوگ تھے اور اللہ نے کیسا دماغ دیا تھا. بہرحال ابھی جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ امام ترمذی جنہوں نے ترمذی شریف لکھی ہے، شمائل ترمذی لکھی، اور بھی بہت سی یعنی کہ کتابیں لکھی، تو علل ترمذی آپ کی کتاب. تو امام ترمذی جب بوڑھے ہو گئے، جیسا میں نے بتایا کہ چشمے تھے نہیں تو پھر دکھنا ہی بند ہو جاتا تھا. تو آپ بھی آخر عمر میں نابینا ہو گئے، آپ کو نظر نہیں آتا تھا، نابینا. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ سفر میں جا رہے تھے، اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی، آپ کے شاگرد، آپ کے دوست احباب وہ بھی ساتھ میں تھے. تو ایک مقام پر اچانک امام ترمذی ایسے جھک، اونٹ پر بیٹھے ہوئے ایسے جھکا دیا اور جھکایا، پھر ایسے سیدھے ہو گئے. تو جو ساتھ تھے لوگ انہوں نے کہا حضور کیا ہوا آپ جھکے کیوں؟ تو کہ وہ درخت کی جو ڈال شاخ ہے نا وہ راستے پر لٹکتی ہے،
اور جو بندہ اونٹ پر بیٹھا اس کے سر میں ٹکراتی لگتی ہے، کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، اس لیے میں جھک گیا تھا تاکہ میرے سر میں نہ لگ جائے۔ لوگ کہتے کیا بات کرتے، وہاں درخت ہی نہیں، شہادت تو بہت دور کی بات، وہاں تو درخت ہی نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے اللہ کی قسم اگر وہاں درخت نہ ہوا، یعنی پوچھو کسی سے کہ وہاں درخت تھا کہ نہیں پہلے، اگر درخت نہ ہوا اس جگہ تو میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ اب میرا دماغ کام نہیں کرتا، اب حدیث بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں، چونکہ پہلے تو کتابوں سے بیان نہیں کرتے تھے نا، منہ زبانی بیان کرتے تھے، ہے نا، ان کو لاکھ حدیثیں یاد ہوتی، اور وہ بھی کیسی یاد ہوتی؟ یہ جو راویوں کے نام آتے ہیں نا کہ فلاں نے ہم سے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے فلاں نے بیان کی، فلاں نے 4-5 جو نام آئے تو انہیں ہزاروں راویوں کے نام، ان کی پیدائش کا سن، ان کی وفات کا سن، وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں رہے، کہاں کہاں جا کر انہوں نے علم حاصل کیا، کن کن لوگوں سے علم حاصل کیا، اور ان سے کون کون لوگ سیکھے، ان کے تلامذہ کون، یہ سب یاد رکھتے تھے۔ ایک دو کا نہیں، ہزاروں کا، ہے نا۔ آپ اسماء رجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو یہ مین چیزیں ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ حدیث کیسی ہے۔ ہاں، تو اب کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے کہا پوچھ لو، یہ قریب میں اگر کوئی رہتا ہو تو پوچھو یہاں درخت تھا کہ نہیں، جہاں میں جھکا وہاں درخت تھا کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں قریب میں ایک بستی تھی، وہاں لوگ گئے، کچھ لوگ، امام ترمذی وہیں اڑ گئے کہ اب تو میں یہیں رکوں گا، پہلے پوچھو۔ کہتے ہیں کہ گئے قریب کی بستی میں، کچھ لوگوں کو بلا کر لائے اور کہا کہ یہ جگہ جہاں امام ترمذی جھکے تھے، کہتے ہیں اس جگہ پر کوئی سڑک کے کنارے درخت تھا جس کی شاخیں ایسے لٹکتی ہو راستے پر اور لوگوں کو لگتی ہو۔ تو کہا ہاں بہت بڑا درخت تھا، اس کی شاخیں جو نا لٹکتی تھی راستے پر، اونٹ پر سوار ہو کر جو جاتا اس کے پیشانی زخمی ہو جاتی، لگ جاتا تھا، انجانے میں اچانک آ جاتی تو لگ جاتا تھا، اس لیے ہم نے وہ درخت وہاں سے کاٹ دیا تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں الحمدللہ آج بھی قوت حافظہ ویسا ہی ہے، آج بھی ویسا ہی ہے، تو میں حدیث بیان کر سکتا ہوں۔ آنکھیں چلی گئی لیکن یاد ہے کہ اس جگہ وہ درخت آتا ہے نا۔ یہ ان کا قوت حافظہ اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔